بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جماعت ناہم کی اسلامیات لازمی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسلامیات میں 3 حصے ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ قرآنی آیات والا ہے، جس میں سورہ انفال کا ترجمہ آپ پڑھیں گے۔ اس میں سے ہم نے 2 رکوع پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارا عنوان اس کتاب کے اندر ہے وہ حصہ احادیث ہے، اور تیسرے نمبر پر موضوعاتی مطالعہ ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے اسلامیات جماعت ناہم کے اندر پڑھنی ہیں۔ آج ہم حصہ دوم کا آغاز کریں گے۔ الجزء الثانی آپ دیکھ رہے ہیں، من ہدی الحدیث، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حدیث نمبر 1 ہم نے پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر سب سے بہترین افضل ترین عمل بتلایا گیا، اور دوسرے حصے کے اندر سب سے بہترین دعا بتلائی گئی۔ تو سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کرنا اور اس عقیدے کا اظہار کرنا کہ اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بنتا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اس کلمے میں لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو بیان کیا گیا، اور اللہ کے غیر کی معبودیت کی نفی کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ کلمہ توحید یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی 100 سالہ کافر بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کی گزشتہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کلمے کا ورد، اس کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ، جس کا دنیا کے اندر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ادھر سے اس کی روح جسم سے جدا ہوئی، ادھر سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ پہلے حصے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تشریح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دی گئی۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ ماننے کا، الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے، افضل الدعاء
افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ تو عزیز طلباء، یہ حدیث نمبر 1 ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے پہلے حصے کے اندر افضل عمل بتایا گیا، اعمال میں سے بہترین عمل، اور دوسرے حصے کے اندر دعاؤں میں سے بہترین دعا بتلائی گئی۔ دیکھیے، انسان خطا کار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے استغفار کو بہترین دعا کہا گیا کہ انسان اگر غلطی کر لے تو اس پر فوراً اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تو یہ حدیث مبارکہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا نوٹس کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ آپ کے اقرا ہی کے نوٹس بنے ہوئے ہیں، یہ جماعت داہم کے نوٹس ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول نوٹس اسلامیات لازمی جماعت ناہم، یہ نوٹس آپ کو ادارے سے مل جائیں گے، اپنی برانچ سے مل جائیں گے یا چنگی برانچ سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ نوٹس جو ہے یہ کوئی زیادہ ان کی قیمت نہیں ہے، بہت مناسب قیمت ہوگی۔ آپ اپنی برانچ سے اس کی قیمت بھی پتہ کروا سکتے ہیں اور آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ ان نوٹس کے اندر کافی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ کو ان نوٹس سے فائدہ حاصل ہوگا کہ اس میں ایک تو جو ہم حصہ قرآنی آیات کا پڑھ رہے ہیں، ان قرآنی آیات سے متعلقہ مختصر سوالات، ان کے جوابات یہ بھی ہیں، پھر احادیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ پہلی حدیث جو ہے احادیث کا ترجمہ اور تشریح، یہ پہلی حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے، یہ تفصیلاً اس کے اندر بیان کی گئی ہے پورے ایک صفحے پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر احادیث سے متعلقہ مختصر سوالات بھی ہیں، موضوعاتی مطالعے کے تفصیلی سوالات جوابات بھی ہیں اور مختصر سوالات جوابات بھی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ یہ نوٹس خرید لیتے ہیں تو آپ کے لیے اسلامیات میں بہت آسانی رہے گی۔ میں نے آپ کو ان نوٹس کا تعارف بھی کروا دیا، اس لیے آپ جیسے ہی آپ کے لیے موقع میسر ہو تو آپ اپنی برانچ سے یا مین برانچ سے، آپ چنگی والی برانچ سے آپ یہ نوٹس منگوا سکتے ہیں۔ تو بیٹا اچھی طرح سے آپ نے اپنا سبق کو یاد کرنا ہے، حدیث مبارکہ کو ترجمہ اس کا اور اس کی تشریح آپ نے یاد کرنی ہے، اس سے متعلقہ مختصر سوالات جوابات یاد کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔